ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو حضور نے نا روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ بادشاہ نے کہا اپنے وزراء سے، اپنے قریبی لوگوں سے کہ دیکھو علاقے میں کوئی مکے کا سردار آیا ہے، کوئی مکے کا سردار آیا تو اسے بلاؤ تو میں اس سے کچھ سوال کروں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس وقت کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں بغرض تجارت روم میں حاضر تھا، تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، تو بادشاہ سردار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا بادشاہ کے وزراء میرے پاس آئے، مجھے پکڑ کے لے کر گئے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں بٹھایا۔ اب بادشاہ بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابو سفیان بھی کلمہ نہیں پڑھتے، جتنے دربار کے حواری ہیں سارے غیر مسلم، کوئی ایک بھی اپنا بندہ نہیں۔ تو حضرت ابو سفیان، اب بندہ کسی کا مخالف ہوتا ہے نا تو اس نے کوئی کہانی بھی بنائی بھی ہوتی ہے، اس نے اپنے طرف سے بھی کوئی کہانی گڑی، ان لوگوں نے بھی کہانی بنائی بھی تھی معاذ اللہ کہ وہ تو جادوگر ہیں، وہ تو شاعر ہیں، اس طرح کی کہانیاں بنائی تھی، یہ سناتے تھے۔ ابو سفیان کہتے بادشاہ نے مجھ سے سوالات کیے، بڑے سوالات کیے، میں نے بڑے جواب دیے، میں نے ساری وہ باتیں کی جو کفار کرتے تھے، جو کافر ساری بات کرتے تھے، معاذ اللہ شاعر بھی ہے، معاذ اللہ جادوگر بھی ہے، میں نے بڑی ساری باتیں کی۔ بادشاہ نے سوالات کیے، بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے، غریب لوگ، میلاد کی محفل میں بھی غریب آدمی آتا ہے، دین کے لیے اٹھتا بھی ہے تو غریب آدمی، دین کے لیے سر بھی کٹاتا ہے تو غریب آدمی۔ کہا غریب لوگ ماننے والے۔ بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے؟ کہتے ہیں اس نے بڑے سوال کیے، میں نے بڑے جواب دیے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان میں نے سنا ہے وہ آپ کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں، تو آپ سچ سچ بتائیے گا وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا اس نے کبھی جھوٹ بھی کہا ہے؟ جناب ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں تو بتائیے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ جناب ابو سفیان کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے خیال آیا کہ کہہ دوں ہاں بولا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا ایک تو یہ عرب کی وزاداری نہیں، دوسری بات اگر میں کہہ دوں شاعر ہے تو شاید کوئی توجہ کرے، اگر میں کہہ دوں کہ جادوگر ہے شاید کوئی توجہ کرے، لیکن مدینے والے نے جھوٹ بولا ہے یہ تو مانے گا کوئی نہیں، دنیا کہتی ہے صادق اور امین ہے۔ جب بادشاہ نے پوچھا نا تو ابو سفیان کہتے میں خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر کہا ابو سفیان چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کو تو جواب دو، کیا اس نبی نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے چھڑی کو زمین پر رکھا، میں کھڑا ہو گیا، میں نے چادر اپنے کندھے پر رکھی، میں نے کہا بادشاہ سن، وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، بڑی مخالفت ہے میری ان سے، میں نے ان کے خلاف جنگیں بھی لڑی ہے، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے جوان ہوئے، میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، بادشاہ میں نے ان کو آمنہ کی گود میں بھی کھیلتے دیکھا ہے، میں نے ان کو ابو طالب کے کندھے پر بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو خدیجہ کا دولہا بنتے بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو فاطمہ زینب حسن اور حسین کو کھلاتے بھی دیکھا ہے۔ میں بڑی مخالفت کرتا ہوں لیکن ایک بات میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ نبی جب بھی کہتے ہیں نا سچی بات ہی کہا کرتے ہیں، وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں سچ کہا کرتے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کے نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا بادشاہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ نبی جب بھی کہتے نا سچ کہا کرتے، وہ نبی سچی بات کہا کرتے، ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتا نہیں پایا۔ جناب ابو سفیان کہتے جب میں نے یہ جملہ کہا نا دربار غیروں کا تھا، سارے غیر تھے، تو بادشاہ اپنے منصب سے اترا تو جانے لگا۔ جناب ابو سفیان کہتے میں نے بادشاہ کو بلایا، بادشاہ تو نے بڑے سوالات کر لیے، میں نے بڑے جواب دیے، یہ بتا کوئی نتیجہ بھی تو نے نکالا، کوئی فیصلہ تو نے کیا؟ تو بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان بات تو واضح ہے نا، جس نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں کہا وہ یہ کیوں جھوٹ بولے گا کہ وہ اللہ کا سچا رسول بن کے آیا؟ بس فیصلہ واضح ہے، اب انتظار نہیں کرنا، اس نبی کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ یہ مصطفیٰ